اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم نیا سورہ شروع کریں گے اور 29ویں پارے میں ہیں ہم، اور اب تک ہم نے 6 سورے مکمل کیے ہیں، 5 سورے مکمل کیے ہیں۔ یہ 6th سورہ ہے ہمارا، سورۃ الملک، قلم، حاقہ، معارج اور سورۃ النوح، یہ 5 سورے ہم نے مکمل کیے ہیں۔ یہ سورۃ الجن جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 28 آیات ہے، اور آیت نمبر 1 سے 7 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور بچوں سے پاک ہے۔ اور ان آیات میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جنوں کی سرکشی کا سبب کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے جن اتنے سرکش ہو گئے۔ پھر آیت 8 سے 10 میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جن آسمان کی طرف چڑھتے اور وہاں کی خبریں لے کر آتے، وہاں کی خبریں سنا کرتے تھے، وہاں کی خبروں کو چراتے تھے وہ۔ اور آیت 11 سے 17 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ ان میں کچھ مومن ہیں اور کچھ ان میں کافر ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 18 سے لے کے 24 میں توحید اور شرک کے بارے میں ہے کہ توحید اختیار کرنے کا حکم ہے اور شرک سے اجتناب کرنے کا، اور قرآن کو سننے کے لیے جن کا کثیر تعداد میں آنا، اس بات کا بھی ذکر ہے ان آیات میں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 18 سے ہی 24 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور لاسٹ کی آیت 25 سے 28 میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس سورے کو ہم شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو لے کر کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہوتے، وہ اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، اس بات کا وہ انکار ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جنوں کے بارے میں ذکر کیا ہے اور بہت ساری احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جنوں کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہم قرآن میں خود دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ پوری کی پوری سورت انہی کے بارے میں ہے۔ یہ سورے میں دیکھیں، سورے کا نام بھی سورۃ الجن ہے اور انہی کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کی طرف دیکھیں تو وہ اس کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ اگر جو بھی معلومات جنوں کو لے کر ان کے پاس ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر مذہب میں دیکھیں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں جن ہیں، لیکن ان کا جو جنوں کو لے کر، جنوں کی ایک دنیا جو ہے اس کو لے کر اس کی جو علم ہے ان کا وہ ڈیفرنٹ لیول پر ہے۔ تو ہم مومن ہیں اور مسلمان ہیں اور ہمیں بھی اس بات کا علم ہونا بہت ضروری ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ سورے کو ہم شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چند باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جنوں کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور یہ سورۃ الرحمن کی آیت میں ہمیں ملتی ہے یہ بات۔ اور اسی طرح طبرانی کی حدیث میں بھی ہے کہ جنات جو ہیں ان میں بھی کوئی یعنی اس طرح کے کہ کچھ جن ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ جنوں کے پاس یہ طاقت اور اختیار ہے کہ وہ سانپ اور کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو بہت بھلے ہوتے ہیں، جو بہت شریعت کے پابند ہوتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بھلے جن ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس طرح کے جن کو عامر کہتے ہیں، اور وہ جن جو بچوں پر آتے ہیں تو انہیں ارواح کہا جاتا ہے۔
اسی طرح سے وہ جن جو بہت سرکش ہوتے ہیں، جو جن میں یعنی زیادتی پائی جاتی ہے، جو بہت زیادہ سرکش اور خبیث ہوتے ہیں، انہیں مارد کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ یعنی جو مضبوط ترین جو جن ہیں انہیں عفریت کہتے ہیں. اسی طرح ابلیس بھی ہے، شریر جو ہے جنات میں سے، کیونکہ ابلیس بھی جن ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور ابلیس جنوں میں سے ہے. اور اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جن کو دیکھا، ہم فلاں جگہ جا رہے تھے تو ہمیں جن نظر آیا، یا اس گھر میں ہمیں جن نظر آیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کو واضح کر دی ہے کہ انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اور اس کے چیلے ہمیں دیکھتے ہیں. یعنی وہ جنات جو ہیں، جن اور شیاطین جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ یعنی اختیار، یہ ان میں اللہ تعالیٰ نے صفت موجود کی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور انسانوں کے علاوہ چرند پرند بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جن اور شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس کی بھی دلیل آپ دیکھیں، شاید آپ سب نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغے کو بانگ دیتے ہوئے سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل کو مانگو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم گدھے کو ہانکتے ہوئے سنو، اس کی آواز سنو، تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. اور دوسری حدیث میں کتے کے بھونکنے کی آواز کا بھی ذکر آیا ہے، صحیح البخاری کی حدیث میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان جو ہے جن کو اس کی اصل جو اس کی شکل ہے اس شکل میں نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو چینج کر سکتے ہیں. اکثر لوگ یہی ان کی شکل و صورت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ بہت بدصورت ہوتے ہیں، خوفناک ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی ہمیں پکی یعنی ایسا کوئی علم موجود نہیں ہے جس کے بارے میں ان کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ بتایا جائے. اور ان کے کھانے پینے کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے. اور دوسری حدیث میں، یہ ترمذی کی حدیث تھی، اور اسی طرح دوسری حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قسم کی مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے، اس کے علاوہ ہر وہ نوالا، مسلم کی حدیث ہے کہ اس کے علاوہ ہر وہ نوالا جو زمین پر گر جائے اور اٹھا کر نہ کھایا جائے تو وہ جنوں اور شیطانوں کی غذا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں ایک اور بھی حدیث ملتی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اس پر مٹی وغیرہ دور کر کے اس کو کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے بھی ہیں. اور جنات میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں بھی مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، ان میں بھی دونوں جنس پائی جاتی ہیں. ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں اور ان کی بھی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، انہیں بھی موت آتی ہے. اور ان کی عمر کے بارے میں ایسا کوئی صحیح علم نہیں ہے، لیکن یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہے، واللہ عالم. اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کچھ اختیارات یا قدرتیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے پلک جھپکنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. وہ جگہ چاہے کافی میلوں دور ہی کیوں نہ ہو، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے اتنی تیزی سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اڑتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے انڈر سارے جن تھے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے انڈر سارے جنوں کو رکھا تھا، اور وہ ایسے بھاری بھاری کام کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے قلعے تعمیر کیا کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا لینا، بڑے بڑے قلعے تیار کر دینا، تعمیر کر دینا. اور اسی طرح سمندر میں وہ غوطے لگا کر جاتے اور وہاں سے سیپی اور موتیے نکال کر لے کر آتے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتیں دی ہیں، اور یہ مختلف شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں. جیسے یہ
انسان بھی بن سکتے ہیں، کوئی انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، گھوڑا، گدھا یا چڑیا یا بچھو، یعنی کوئی بھی انسان حیوان کی شکل میں وہ آ سکتے ہیں، وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ہمیں اس قصے سے بھی ملتی ہے، شاید آپ سب نے یہ والی حدیث بھی سنی ہوگی کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تھنک یہ حدیث ہے جس میں آپ یعنی کھجور چوری ہو رہے تھے، تو وہ جو شیطان تھا وہ ایک انسان کی شکل میں آیا تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیاطین اور جن جو ہے اپنی شکلوں کو وہ چینج کرتے ہیں، لیکن ان کی اصل شکل میں کوئی انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یعنی جب یہ کوئی اور شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، جیسے کتے کی شکل میں، جیسے کتے کی شکل میں اگر وہ آئے ہیں اور اگر کسی نے اس کتے کو پکڑ لیا ہے تو اب وہ ان میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ کتے کی شکل میں پکڑ لینے کے بعد وہ بالکل دھواں بن کر اڑ گئے ہیں یا ہوا میں ایک دم غائب ہو گئے ہیں، اس طرح سے وہ نہیں ان کے پاس اختیار ہے۔ اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ جیسے اکثر، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، گھر بار ہے ان کی بھی اولادیں ہیں، تو یہ بھی رہتے بستے ہیں، تو یہ عموماً جو دیکھیں نا اندھیری جگہوں پر ہوتے ہیں اور غیر آباد مکان جہاں ہے وہاں پر، اور میدانوں میں، صحراؤں اور جنگلوں، پہاڑوں، قبرستانوں میں بھی ہوتے ہیں، ویران مساجد جو ہے وہاں بھی، کنووں میں اور سمندروں میں، کھیتوں کھلیانوں گھاس پھوس کی جو گودام ہوتے ہیں وہاں، ایون بلوں میں بھی ہوتے ہیں، سوراخوں میں، بلوں میں، اور ہمارے گھر کے جو مکان ہیں اس کی چھتوں پر، درختوں پر ہوتے ہیں، غاروں میں ہوتے ہیں، خندقوں میں ہوتے ہیں، گھاٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اونٹ کے جو باڑے ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، اور نجاست کے مقامات ان کو بڑے پسند، وہ بہت ہی جہاں گندگی ہو، نجاست ہو تو وہاں بھی یہ رہتے ہیں، اور حمام میں بھی۔ اسی لیے دیکھیں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا کہ جب بھی ہم حمام میں داخل ہو تو دعا پڑھ کر ہم جائیں، کیونکہ وہاں بھی جن اور شیاطین ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین ان مقامات پر جمع ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں جہاں پر وہ آسانی سے اپنے فتنے اور فساد کو پھیلا سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں یہ آسانی سے فتنہ اور فساد پھیلا سکتے ہیں؟ جیسے بازار ہے تو وہاں پہ یہ آسانی سے جمع ہوتی ہیں اور فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اور ہمیں دیکھیں کہ ہمیں گھر سے زیادہ بازار بڑے پسند آتے ہیں، ہم اپنا فری ٹائم یا اپنا دل بہلانے کے لیے ہم بازار ہی گھومتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ چلیں ابھی ہم نے تفسیر بھی دیکھنی ہے آگے، تو واقعی یہ جو جن اور شیاطین کی دنیا ہے کافی ان میں ایسی باتیں ہیں، اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں، آپ اگر اور مزید اس پر معلومات کر لینا چاہتی ہیں تو آپ ایک کتاب خرید لیں، جادو کی حقیقت نام ہے اس کتاب کا، دارالسلام کی طرف سے ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، تو آپ اس کتاب کو لیں، اس کتاب سے آپ کو کافی ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی سے معلومات ہو جائیں گے۔ تو چلیں اب ہم آیت نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ قل اے رسول کہہ دیجئے، اوحیا کہ وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی اپنی قوم کو یہ بتائیے، کیا بات بتائیے، انہو یہ کہ استمع غور سے سنا، یعنی اس قرآن کو غور سے سنا، نفر من الجن ایک جماعت نے جنوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت جن سن رہے تھے، آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اے نبی آپ بتا دیں کہ یہ جو نفرم من الجن ہے، جماعت ہے جنوں میں سے، انہوں نے قرآن کو کس طرح سنا، غور سے سنا، اور غور سے سننے کے بعد فقالوا تو انہوں نے کہا، یعنی ان جنوں نے کہا، قرآن کو غور سے سننے کے بعد انہوں نے کہا، انا بے شک ہم نے، سمعنا سنا، ہم نے سنا، قرآن عجبا قرآن عجیب۔ یہاں پہ انہوں نے قرآن کی ایک صفت بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا، یعنی قرآن کو سنا، ایسی چیز ہم نے سنی، ایسی قرآن کو جو بہت عجیب ہے۔ یہ عجیب اردو والا عجیب نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان میں عجیب کے معنی میں تھوڑا سا نیگیٹو میننگ آتا ہے۔ عجیب کا معنی ہے یعنی بڑا ہی حیران کن، حیرت انگیز،
اور اس کی صفت انہوں نے اس طرح بتائی کہ ایسا قرآن جو عجیب ہے، پازیٹیو وے میں انہوں نے بتایا، یعنی اس کی جو فصاحت اور بلاغت میں یہ بڑا عجیب ہے، یہ اس کے معنوں میں بڑا عجیب ہے، یا اس کی برکت کے لحاظ سے، برکت کے اعتبار سے یہ بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جیسے دیکھیں ہم بھی اکثر اپنی یعنی کچھ ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہم نے سن لیا، دیکھ لی، تو ہم کہتے ہیں نا آج تو میرے ساتھ ایک عجیب ہی واقعہ ہوا۔ تو یعنی ایک عجیب یعنی ایک ان یوزول سی بات ہم جو کہتے ہیں نا، یعنی ایک حیران کن جیسے حیرت انگیز بات۔ تو انہوں نے بھی پہلی مرتبہ اس قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب سی چیز سنی۔ یہ انہوں نے قرآن کی پہلی صفت بیان کی۔ اب ہم نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں انہوں نے دوسری قرآن کی کیا صفت بیان کی۔ یہدی، وہ رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد، راہ حق کی طرف۔ انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے، یہ راہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا، سو ہم ایمان لائے، بھی اس پر۔ اور دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے ان آیات کو سنا فوراً کہا کہ ہم تو بس وہی اب ایمان لے آتے ہیں اس پر۔ وَلَن نُشْرِكَ، اور ہرگز ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی ہرگز نہیں ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، بِرَبِّنَا، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ ابھی ہم نے پچھلا جو سورہ دیکھا اس میں ہم نے دیکھا نا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، لیکن کوئی یعنی ایمان نہیں لے کر آئے، چند لوگوں کے سوا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرآن کو سنا اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو بس اس پر ایمان لے آئے، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کب کا واقعہ ہے۔ یہ ہمیں صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکے کے قریب وادی نخلا میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم ہم پر کچھ ایسا سختی کر دی گئی ہے کہ پہلے تو ہم آسمان پہ بڑی آسانی سے جایا کرتے، وہاں کی خبریں چرا کر لاتے، وہاں کی باتیں ہم سن لیتے، تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں آسمان پہ ہم آسانی سے نہیں جا سک رہے، تو کچھ سختی ہو گئی ہے۔ تو اس کی چھان بین کرنے کے لیے یہ گروپس میں نکلے تھے، ٹولیوں میں نکلے تھے کہ ذرا اس کی چھان بین کرے، اور یہ آسمان پہ کیوں انہیں جانا روک دیا گیا ہے، ایسی کیا بات ہوئی ہے۔ تو جب یہ کچھ جن اور شیاطین جو ہے اس کی ٹو میں یعنی اس کی بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کچھ مشرق و مغرب کی طرف نکل پڑے، کچھ ٹولیے جو ہے اس کا سراغ لگانے کے لیے ہر جگہ پھیل گئی، انہی میں سے ایک گروپ تھا، ایک ٹولی تھی جو یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بس یہی بات ہے، یہی چیز کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے کہ ہم پہلے بڑی آسانی سے ہم آسمان کی طرف جا کر خبریں وہاں سے چرا لیا کرتے یا سن لیا کرتے، یہی وجہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے، ہم پر بندش لگا دی گئی ہے، یہی اس کی وجہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جب انہوں نے یہ قرآن کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی صفت کو جیسے بیان کی کہ یہ بڑا عجیب قرآن ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، بس ہم تو ایمان لائے، ہم نے شرک نہیں کرنا۔ اور نیکسٹ آیت میں انہوں نے کہا وَأَنَّهُ، اور یہ کہ تعالی بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تعریف بیان کی اور کہا کہ وہ تو بہت بلند ہے، جد ربنا، شان ہمارے رب کی، یعنی ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ جدو یہاں پہ مانا ہے کہ عظمت اور جلال کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا، اس بات کا اقرار کیا، متخذا، نہیں بنائی ہے اس نے، صاحبتن، کوئی بیوی، ولا ولدا، اور نہ ہی کوئی ولد، نہ ہی اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے، نہ ہی بیٹا۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کمزوریوں سے، بیوی ہونا یا اولاد ہونا، یہ انسان کی ضرورت ہے، کمزوری ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیا۔ آیت نمبر 4، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ کانا یقولو، کہتے تھے، سفیہنا، ہمارے بے وقوف، علی اللہ شططا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ،
اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ تعالیٰ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتا تھا. یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، یہ ان بیوقوفوں کی بات تھی. ان کا بیوقوف سے یہاں پہ مراد ہے شیطان، یا پھر ان کے جو ساتھی جن تھے ان کی طرف بھی اشارہ ہے، یا پھر ہر وہ شخص جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ان کو انہوں نے کہا کہ سفیہنا یعنی ہمارے بیوقوف. نیکسٹ آیت میں وَأَنَّا اور یہ کہ ہم نے ظننا گمان کیا تھا، ہم نے تو یہ گمان کیا تھا، ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ اللن کے ہرگز نہیں تخولا کہیں گے الانس والجن انسان اور جن علی اللہ کذبا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں لگائیں گے. ہم نے تو کبھی ایسے نہیں سوچا تھا، کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ہی نہیں سمجھا تھا کہ انسان اور جن بھی اس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں باندھ سکتے ہیں. ہم نے تو کبھی اس بات کا یقین ہی نہیں تھا. لیکن جب ہم نے اس قرآن کو سنا تو ہمیں یہ بات بہت واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ ان کی باتیں جھوٹی تھی. اللہ تعالیٰ کا نہ ہی کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے. تو دیکھیں یہاں اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے ان آیات میں کہ ایک مرتبہ قرآن کو سن کر کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی. اور تھوڑا سا ہم اپنے لیے ان آیات سے سبق ہم لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ہی قرآن سنا تو اپنے آپ کو ٹٹولا، کہا کہ ہم تو پہلے اس طرح کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی پاکی انہوں نے بیان کی. تو کیا واقعی ہم بھی اتنی آیات آج تک ہم نے سنی ہیں قرآن کی اور اس پر ہم تدبر بھی کرتے ہیں، تو کیا واقعی ہم نے بھی اپنے آپ کا جائزہ لیا ہے کہ کہیں ہم سے تو کوئی شرک نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسی چیزیں تو نہیں ہو رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ کیا واقعی ہم یعنی قرآن کو پڑھنے کے بعد واقعی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہے. یہاں پہ انہوں نے قرآن کو ہدایت کا سورس بتایا. یہی کہا نا انہوں نے کہا کہ یہ ایسی قرآن عجیب قرآن ہے کہ یہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف. تو کیا ایک سوال ہم سب اپنے آپ سے کریں کہ واقعی ہم رہنمائی قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں یا کہیں اور سے، یا جو خاندانی طریقہ ہے، جو بڑے بوڑھے کرتے آئے ہیں، جو ماں باپ کر رہے ہیں، اسی سے ہم رہنمائی لیتے ہیں یا ہم قرآن سے اپنی گائیڈنس لیتے ہیں. یہ بھی ایک بات بڑی چیک کرنے والی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے قرآن کو سن کر اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو جا کر یہ ساری باتیں بتائے. تو دیکھیں واقعی جب کوئی ایک ہمیں علم کی بات پتہ چلتی ہے قرآن اور حدیث سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بات کو ہم لوگوں تک آگے پہنچائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی صحیح حدیث بھی پتہ چل جاتی ہے یا کوئی ایک آیت بھی ہمیں پتہ ہو، ہم لوگوں کو بتانے سے جھجکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ بتا سکوں. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم ایک پورا مکمل کورس کریں عالمہ کا، ڈگری لیں، پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں. دیکھیں اگر آپ نے فتوے دینا ہے تو واقعی پھر آپ کو اتنی پراپر نالج ہونے کی بہت ضرورت ہے. لیکن ایک حدیث ہے یا ایک آیت ہے، اس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچانا، اسی طرح اس آیت کو بیان کر دینا، اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو جو بھی علم آپ کے پاس ہے آپ بھی اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے گھر والوں سے شروع کریں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے ان تک پہنچائیں. اب تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے آج ہم نے جنوں کے بارے میں سنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ خوفزدہ ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور جس طرح ہمیں دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمیں ایک خوف ہوتا ہے، ان سے بھی کوئی ایک شر کے ہمیں چانسز ہے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ان کی طرف سے بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان سے حفاظت کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے ہوں گے، کچھ عمل ایسے کرنے ہوں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں. اور یاد رکھیں کہ جن اور شیاطین کے پاس ہر طرح کی قدرت حاصل نہیں ہے ان کو کہ وہ جو چاہے مرضی کرتے پھرے. کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں جن اور شیاطین بڑے مجبور ہیں. مثلا آپ دیکھ لیں کہ
اگر سب سے پہلی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندوں پر ان کا کوئی زور نہیں چلتا. جو اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے ہیں، جو یعنی نیک بندوں سے مراد کون؟ یعنی جس کا ایمان بڑا سچا اور پکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جو نمازوں کا بڑا پابند ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے رکھتا ہے، تو ایسے نیک لوگوں پر ان کا کوئی زور نہیں چلتا، یہ قابو نہیں کر سکتے ان پر. اور یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، آیت 65. آپ اس کی تفسیر آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر یہ بڑی بے بس ہے. جیسے اگر کوئی گھر کا دروازہ ہے، اگر ہم اس کو بسم اللہ کہہ کر بند کر دیتے ہیں تو وہ پھر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی طرح اگر برتن ہیں گھر میں، ان برتنوں کو ہم اللہ کا نام لے کر ڈھک دیتے ہیں تو پھر وہ برتن نہیں کھول سکتے. اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب سے پہلے جن اور شیاطین جو ہے کثرت سے باہر نکلتے ہیں. تو اس وقت پہ یہ ہمیں یعنی ہدایت دی گئی کہ اپنے بچوں کو ہم اپنے گھروں میں لے لیں اس وقت پر، مغرب کے وقت پر، کیونکہ یہ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. اس وقت ان کا نکلنے کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت گھروں میں بچوں کو لے لیں، بسم اللہ کہہ کے دروازے بند کر لیں، پھر بعد میں کچھ وقت ہونے کے بعد آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں. اور ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہم چیزیں کریں جس سے یعنی ہم جن اور شیاطین سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ واقعی یہ انسانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے وہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو صبح شام کے اذکار، ضرور صبح اور شام کے اذکار کو پابندی سے پڑھے، پابندی سے. اور یہ بامشکل 5 سے 10 منٹ اس میں لگتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ان کے شر سے ہم محفوظ رہیں، ہمارے گھر والے، ہمارا گھر اور ہم خود بھی، تو ہمیں چاہیے کہ صبح اور شام فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہم یہ اذکار پڑھ لیں. سورۃ الفلق ہے اور ناس ہے، آیت الکرسی ہے. آپ کو مسنون دعاؤں میں ان کی ساری دعائیں مل جائیں گی. اسی طرح سورۃ البقرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے. یعنی یہ جو تلاوت کی جاتی ہے سورۃ البقرہ کی، تو اس گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں، وہاں سے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کریں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، کوئی اور سورہ بھی ہے وہ پڑھیں. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخر کی جو آیات ہے وہ اس آیات کی تلاوت کریں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اسے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس کی 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور شام تک اس کے لیے شیطان سے اس کے لیے حفاظت ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک مسنون طریقہ ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہم یہ وظیفے نہیں لے کر کوئی اور وظیفے جو کسی بابا نے بتا دیے، کسی پیر نے بتا دیے، کسی فلاں نے بتا دیا، اس کو ہم بڑی پابندی سے اس کو ہم پڑھتے ہیں. لیکن جو وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، اور کتنا بڑا اس میں ثواب بتایا گیا کہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو کتنا شیطان سے حفاظت اس کے لیے، شام تک اس کی حفاظت ہے. اور گھروں کو خاص طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن اور شیاطین گھروں میں نہ آئے، اور جن اور شیاطین کی وجہ سے میاں بیوی میں بھی نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تو گھروں کو تصویروں سے پاک رکھیں. بڑا ہم گھروں کو سجانے کے لیے شادی کی پکچرز لگا دیتے ہیں، بچوں کی پکچرز دیواروں پر لگی ہیں. تو جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے. اب جس گھر میں فرشتے نہ ہو تو آپ پھر خود ہی آپ امیجن کریں کہ اس گھر میں پھر کون داخل ہوں گے، کون اس گھر میں رہنے بسنے لگیں گے پھر. تو جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، مجسمے ہوتے ہیں یا کتا رکھا ہوا ہے تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک رکھیں. گھروں میں گانے بجانے کی میوزک نہ چلائیں، کثرت سے ذکر کریں.
اور خاص طور پہ جب حمام ٹوائلٹ جائیں تو دعا پڑھ کر جائیں، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعائیں پڑھیں، سونے سے پہلے دعائیں پڑھیں، دروازے اور کھڑکیاں بند کرنا ہو تو تب اللہ کا ذکر کر کے دعائیں پڑھ کے بند کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ڈریں گی نہیں بلکہ اپنی احتیاط ضرور کریں گی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں قرآن اور اذکار اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی آپ پروٹیکشن میں آ جائیں گی۔ تو اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے جنات اتنے سرکش کیوں ہو گئے، یعنی جنات سے ہر کوئی ڈرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے سرکش کس طرح ہو گئے، اور کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں سیکھیں گے۔ اب ان آیات کی آپ تلاوت سن لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا